بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ 10ویں پارے کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا۔ 11ویں پارے کے شروع میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس ساز و سامان مہیا تھا، سواری بھی تھی، استطاعت بھی تھی، لیکن غزوہ تبوک میں شریک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے بھی واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں آقا علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ یہ منافقین جب آپ پہنچیں گے تو طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مجبوریاں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب پہنچے واپس تو انہوں نے اس طرح ہی کیا، لیکن آقا علیہ السلام نے سرحد نہیں فرمائی ان کے سامنے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے مومنین کی کچھ صفات بیان فرمائی، پھر منافقوں کا تذکرہ ہے کہ منافقین نے مدینہ کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو فروغ دینے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد زرار رکھا، اور آقا علیہ السلام کو اس کی افتتاح کے لیے دعوت دی۔ اللہ نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ وہاں کھڑے بھی نہ ہوں، اور آقا علیہ السلام کے حکم اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ آگے اللہ نے اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان، مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا تذکرہ کیا، اور اہل ایمان کی چند صفات کو بیان فرمایا۔ پھر اسی صورت میں 11ویں پارے کے اندر ہی سورۃ توبہ جو سورت کا نام ہے، 3 صحابہ کا واقعہ ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں بولا، سچ سچ بتا دیا کہ ہم سستی اور کہلی کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے۔ تو 50 دن تقریباً بائیکاٹ رہا ان کے ساتھ۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیعہ، یہ 3 صحابہ تھے۔ اللہ نے ان کی برات کا اعلان، توبہ کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا۔ آگے سورہ یونس ہے، یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ہے، اور 11 رکوع 109 آیات ہیں۔ شروع میں قرآن پاک کی متعلق باتیں، پھر توحید، پھر اللہ کی قدرت، پھر اس صورت کے اندر 3 عبرت امیز واقعات بیان کی گئی۔ پہلا قصہ سیدنا نوح علیہ السلام کا کہ اتنی طویل عرصہ انہوں نے قوم کو دعوت و تبلیغ کی، لیکن آپ کے متبعین بہت کم تھے۔ دوسرا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا، جنہوں نے فرعون کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور تیسرا واقعہ سیدنا یونس علیہ السلام کا ہے کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر چلے گئے بستی سے کہ آپ پر عذاب آنے والا ہے۔ وہ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی، تو آپ سمندر میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں پھر باہر آئے، اور ادھر جو اہل نینوا تھے، جو بستی والے، بوڑھے بچے جوان عورتیں سب کٹھے ہوئے ایک میدان میں اللہ کے سامنے توبہ طیب ہوئے، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ سورہ ہود ہے آگے، اور اس میں چند انبیاء کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اس میں اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کے بعد توحید کے بعد توحید کے اوپر اللہ نے قدرت کے دلائل بیان فرمایا۔ ان میں سب سے بڑی دلیل اللہ کی توحید پر یہ کہ اللہ زمین پر پھیلے ہوئے جتنے بھی ہیں، انسان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، مرد عورت، سب کو رزق اور روزی دینے والی ذات وہ اللہ کی، اور سب کو کھلا رہی ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے کفار کو چیلنج کیے قرآن کے مقابلے کے۔ 3 چیلنج قرآن نے کیے کہ اگر یہ کتاب پر حق نہیں تو آپ اس جیسی پوری کتاب لے آؤ، اگر یہ نہیں تو پھر 10 صورتیں، 10 نہیں تو پھر 1 صورت، لیکن اس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا۔ پھر 12ویں پارے کے پہلے باب کے آخری رکوع میں اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، وہ کس طرح غرق اور تباہ ہوئی، آپ کا بیٹا کس طرح غرق ہوا، حالانکہ وہ نبی کا بیٹا تھا، لیکن وہ غلط صحبت میں بیٹھا جس کی وجہ سے وہ بھی غرق ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔